الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رشتوں میں سب سے معزز اور سب سے اچھا رشتہ اگر ہے تو وہ ہے والدین کا، ماں باپ جس کو بولتے ہیں، سب سے معزز، محترم، مکرم اور سب سے افضل رشتہ ہے ماں باپ کا۔ ماں باپ کا رشتہ بہت اہم ہے، لیکن آج اگر غور کیا جائے اور جائزہ لیا جائے تو سب سے زیادہ اسی رشتے کو ہم پامال کر رہے ہیں، اسی رشتے کے ساتھ ہم بے حرمتی کر رہے ہیں، ماں باپ کی بے عزتی کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ احسان والا، حسن سلوک والا معاملہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر غور کیا جائے، کسی بھی علاقے میں چلے جاؤ، آپ کسی بھی معاشرے میں چلے جاؤ تو آپ کو یہ بات بالکل ملے گی۔ کیا ہو رہا ہے صاحب؟ ماں باپ کے بارے میں کیا ہے یہاں پہ؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اولاد کا ہے یا نہیں ہے؟ تو بالکل زیرو۔ جبکہ جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب میں ماں باپ کے بارے میں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کہا گیا ہے، ماں باپ کی عزت کرنے کو کہا گیا ہے، ماں باپ کا احترام کرنے کو کہا گیا ہے، چاہے کوئی سا بھی مذہب ہو، چاہے وہ غیر مسلموں کا مذہب ہو، چاہے ہمارا مذہب ہو،
چاہے عیسائیوں کا مذہب ہو، کوئی بھی مذہب ہو، سب جتنے بھی مذاہب ہیں سب میں یہی کہا گیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرو، اپنے ماں باپ کی مانو، ماں باپ کے ساتھ اخلاق والا معاملہ رکھو۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت جو میں نے پڑھی ہے 15 پارے کی آیت ہے، اس آیت کریمہ میں یہی کہا گیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو شریک نہ کرو، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی صرف عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی عبادت۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ عبادت صرف کس کی؟ اللہ کی۔ کس کی؟ اللہ کی۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اخلاق والا معاملہ رکھو، ماں باپ کی مانو، ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کے ساتھ اپنے بازو کو جھکا دو اور ان کے مشورے سنو، ان کی باتوں کو مانو، ان کی فرمایا کہ ان کی سوچ کو سمجھو، ان کے اشاروں کو سمجھو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج اللہ معاف کرے اس لیے کہا جاتا ہے تُدِینُ کَمَا تُدَانُ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا ہم کریں گے ویسا ہم بھریں گے۔ ابھی ہم نے سویابین بوئی ہے تو سویابین کاٹ رہے ہیں نہیں کاٹ رہے؟ سویابین بوئی تھی ہم نے تو سویابین کاٹ رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان سوچے کہ گیہوں کاٹ لوں میں تو ایسا ہوگا؟ ارے بتاؤ، نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہم نے ابھی سویابین بوئی ہے تو سویابین نہیں کاٹ رہے ہیں ہم۔ ایسا کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم سویابین بوئے اور گیہوں کاٹیں، بلکہ ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ تو فرمایا تُدِینُ کَمَا تُدَانُ، جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ماں باپ کی مانو گے، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، تو تمہاری اولاد بھی تمہاری خدمت کرے گی، تمہاری اولاد بھی تمہاری مانے گی، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ رکھے گی۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے ماں باپ کو جھڑکا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی، ماں باپ کے ساتھ غلط حرکت کی، تو سمجھ لو تمہاری اولاد بھی کل تمہارے ساتھ یہی برتاؤ کرے گی۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو پیٹتا لے جا رہا ہے، تمام جتنے بھی دکاندار وہ باہر نکل کر دیکھ رہے ہیں، لوگ تماشا سمجھ کر اس کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ اکبر، بیٹا باپ کو مارتا لے جا رہا ہے اور باپ بالکل خاموش ہے، پٹتا ہوا چلا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، لوگ اپنی دکانوں سے نکل کر دیکھ رہے ہیں۔ جب بیٹا اپنے باپ کو پیٹتا لے کر جا رہا تھا اور جب کچھ دوری پر جب پہنچا اور ایک کنویں کے پاس جب بیٹا پہنچا تو اس باپ نے کہا کہ بیٹا بس۔ تو بیٹے نے کہا کہ آخر کیا بات ہے، کیوں تم کہہ رہے ہو بس؟ اتنی دیر سے میں آپ کو پیٹ رہا تھا اور آپ کو مار رہا تھا، اتنی دیر سے تو آپ نے اٹھ تک نہیں کہا۔ تو اس باپ نے یوں کہا کہ بیٹا یہ غلطی تیری نہیں ہے، میری بات کو غور سے سننا، بہت اہم بیان ہے یہ، بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے میں کوشش کروں گا پورا مضمون آ جائے۔
تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ والد صاحب آپ نے اتنی دیر سے میں آپ کو پیٹ رہا ہوں، اتنی دیر سے آپ نے کچھ بھی نہیں بولا، اور یہاں پر آ کر آپ نے کہا کہ بیٹا بس۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ میں نے بھی میرے باپ کو اسی طریقے سے پیٹا ٹھوکا تھا کہ جس طریقے سے آج تو پیٹتا پیٹتا تو مجھے یہاں تک لے کر آ گیا ہے کہ میرے باپ کو بھی اسی طرح مارتے مارتے اسی کنویں تک لے کر آیا تھا، کہ جہاں تک آج تو مجھے لے کر آیا ہے وہیں پر میں نے بھی میرے والد صاحب کو پاپا کو مارا تھا اور یہاں تک میں بھی لے کر آیا تھا، تو جیسا میں نے کرا تھا آج ویسے ہی میں نے بھرا ہے۔ میں نے میرے ماں باپ کے ساتھ میرے باپ کے ساتھ ایسا کیا تھا تو ایسا ہی آج تو پیدا ہوا تو نے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا تو دینو کما تدانو، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ میرے عزیزو، آج اگر ہم میرے نوجوانوں یہ بات بالکل کان کھول کر سن لو کہ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ان کے ساتھ اخلاق والا معاملہ کریں گے اور ادب و احترام کے ساتھ ان کی بات کو سنیں گے، تو کل آئندہ کے لیے ہماری اولاد بھی ہماری سنے گی، ہماری اولاد ہمارا ادب و احترام کرے گی، ہماری اولاد ہماری مانے گی اور ہماری عزت کرے گی، اور پھر ہوگا یہ کہ اللہ رب العزت ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور اپنی چادر مبارک نکال کر آپ کے قدموں میں رکھ دی، تو صحابہ حیران ہو گئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے، اللہ اکبر، یہ کون سی نیک خاتون ہے کہ جس کے لیے نبی تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دی، آخر یہ کون سی خاتون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو کہ یہ وہی خاتون ہے کہ جس نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا، میری رضائی ماں ہے۔ سوچیے آپ کتنا ادب و احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، باپ کی عزت کرو، ماں کی عزت کرو۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے، کسی نے عرض کیا ما حق الوالدین، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا حق کیا ہے؟ ماں باپ کا حق کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کا کیا حقوق ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ہما جنتک و نارک، کہ سن لو کہ یہ تمہاری جنت ہے اور یہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ یعنی مطلب یہ حدیث شریف کا کہ اگر تم نے ماں باپ کی خدمت کی، ماں باپ کی مانی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، ماں باپ کے ساتھ اخلاق والا معاملہ کیا، تو سن لو یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اگر تم نے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی اور ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا، بد اخلاقی کا معاملہ کیا، تو یہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ سوچیے آپ، اسی لیے کسی نے عرض کیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جو جنگ ہو رہی ہے اس میں، تو آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چلوں۔ تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو عرض کیا جی ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان کی خدمت کرو، ان کی راحت کے لیے جد و جہد کرو، کوشش کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ اللہ رب العزت اسی پر تم کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اسی لیے قرآن کریم میں کیا کہا گیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ رکھو، ان کا ادب و احترام کرو۔ پھر آگے ارشاد کیا فرمایا؟ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا، کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، بوڑھے ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، تو ان کو اف بھی نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو اف تک نہیں کہنا۔ آج
ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے قوت بازو مضبوط ہو جاتے ہیں اور ہم کھانے کمانے لگ جاتے ہیں، ہمارا کاروبار صحیح طریقے پر چلنے لگ جاتا ہے، ہمارا کاروبار بڑھ جاتا ہے، ہمارے جسم میں طاقت آ جاتی ہے، ہم جوان ہو جاتے ہیں، ہمارے کاروبار بالکل بڑھ جاتا ہے، ہمارے پاس مال و دولت جمع ہو جاتی ہے، ہماری دکان بڑھ جاتی ہے اور ہم اپنے پیر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ کو ہم جھڑکتے ہیں، ماں باپ کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ہم بدتمیزی کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے کے بعد ان کو یوں کہتے ہیں ہم کہ ہٹو تم کو کچھ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، قرآن کی آیت تو سنو، قرآن کا کیا پیغام ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ تم ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو مت۔ وہ وقت یاد کرو اور اس وقت کو تم جانو کہ جب تم چھوٹے سے تھے، تم جب چھوٹے سے تھے نہ تم کو کھانا آتا تھا، نہ تم کو پانی کا سلیقہ آتا تھا، نہ تمہارے اندر ادب و احترام تھا، نہ تمہارے اندر علم کی کوئی روشنی تھی۔ تم کو ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بڑا کیا، تمہاری ماں باپ نے پرورش کی، تمہارے لیے ماں نے محنتیں کی، ماں نے مشقتیں اٹھائی، ماں نے پیٹ میں رکھا، ماں نے بہت ساری مشقتوں کو برداشت کیا، باپ نے نہ معلوم کیسے کیسے، اللہ اکبر، میری زبان بند ہو جا رہی ہے، میری زبان میں میرے پاس الفاظ نہیں میرے عزیزوں کہ میں کیا بولوں۔ ماں باپ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ ہمارے لیے کیا نہیں کرتے میرے عزیزوں، بتاؤ آپ۔ ارے کھانے کمانے میں اور روزی روٹی تلاش کرنے میں کیا کیا کتنی پریشانیاں جھیلتے ہیں اور کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ آج اگر ہم ایک بلڈنگ بنا لے یا ہم ایک ٹریکٹر لے کر آ جائیں، آج ہمارے کاروبار تھوڑے سا اگر بڑھ جائیں، ہماری زمین جائیداد تھوڑی سی بڑھ جائے، تو آج ہم انہی ماں باپ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور یہ الفاظ زبان پر آنے لگتے ہیں اور ہم جو کہتے ہیں ارے تم نے کیا یہ سب تو میں نے کیا ہے، تم نے تو صرف ایک کاپڑی بنائی تھی، تم جب تھے، جب تمہارا جب کمائی کا دور تھا ایک گاڑی تھی، وہ فرمایا کہ چھوٹی موٹی یہ بلڈنگ بنی ہوئی تھی، لیکن یہ میں نے کیا ہے، میں نے محنتیں کی ہے۔ اولاد آج کی کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے محنتیں کی، میں نے کاروبار میں محنت کی، میں نے جد و جہد کی، جس کی وجہ سے آج تم بھی آرام میں ہو، میں بھی آرام میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ ہے نا، میرا باپ میرے مال میں سے لیتا ہے، جب دیکھو جبھی میرے مال میں سے لے لیتا ہے، وہ جتنا چاہتا لے لیتا ہے۔ یعنی اس نوجوان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر یہ شکایت کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے پاس مال و دولت ہے، آج میں بڑی عزتوں کے ساتھ رہتا ہوں اور مجھے بہت اللہ رب العزت نے نوازا ہے، لیکن بات یہ ہے دراصل کہ میرے جو والد صاحب ہیں، یعنی میرا جو باپ ہے، وہ میرے مال میں سے جب چاہتا ہے لے لیتا ہے، وہ جتنا چاہتا ہے لیتا ہے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سمجھائیے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب والد صاحب کو بلایا کہ ان کے والد صاحب کو بلایا جائے، اس نوجوان کے والد صاحب کو جب بلایا، وہ والد صاحب ایک سہارے سے آیا اور ہاتھ میں فرمایا ایک کوبڑی سی تھی اور کوبڑی کے سہارے پر آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا بات ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کی شکایت کر رہا ہے، یہ نوجوان آپ کا جو لڑکا ہے آپ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ اس کے مال میں سے جتنا چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں لے لیتے ہیں۔ تو پھر اس بوڑھے باپ کی زبان پر کیا الفاظ تھے، اس بوڑھے باپ نے سارے لے کر یہ الفاظ کہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فیصلہ کیجئے، آپ ہی بتائیے کہ جب میرے اندر طاقت قوت تھی، جب میرے اندر میرے پاس مال و دولت تھی اور میں مالدار تھا، یہ غریب تھا اور میں طاقتور تھا، یہ بالکل کمزور تھا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں نے کبھی منع نہیں کیا، یہ جتنا مال لینا چاہتا تھا اتنا مال دیا، اس کو جتنا سکون چاہیے ہر ایک بات سے میں نے اس کو
सब कुछ अता किया। या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरे हाथ पैर बंद हो गए, आज मैं कमजोर हो चुका हूँ। या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज इसके पास ताकत है, आज इसके पास थोड़ा सा माल आ गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, तो मैं क्या इसके माल में से थोड़ा बहुत भी नहीं ले सकता? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए और रोने लग गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, ए नौजवान तू भी सुन ले कि तू भी और तेरा माल भी सब कुछ इसी का है, तेरे वालिद मोहतरम का है, कि तू भी तेरे वालिद साहब का है, तू भी तेरे बाप का है, और तूने जो माल कमाया है, तू आज जो माल और दौलत के घमंड में यूं कहता है कि मेरा माल, मेरी इज्जत, मेरी ताकत, मेरी कुव्वत और सब कुछ मेरा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नौजवान सुन ले कि तू भी और तेरा माल भी इस वालिद साहब यानी तेरे बाप का है। मेरे अजीजों, आज हम थोड़ी सी अगर तरक्की क्या कर लेते हैं, थोड़े से अगर पैर पे क्या खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज हम माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, माँ बाप के बारे में गलत अल्फाज कहते हैं, बेटी माँ को परेशान करने लगती है, बेटा बाप को परेशान करता है, बेटा बाप से कहता है अरे चुप हो जाओ, आपके पास अब अकल नहीं है, आप बूढ़े हो चुके हो, या आपके अंदर समझने की सलाहियत नहीं है। एक नौजवान मेरे पास आया और वो कहने लगा, मौलाना मेरे वालिद साहब सटिया गए। मेरे वालिद साहब सटियाने का मतलब होता है पागल हो गए। तो मैंने उससे कहा क्यों, क्या हो गया? कि बस मर्जी पड़े वैसा करते हैं। तो मैंने उस नौजवान से कहा, चाहे उस नौजवान को उस वक्त बुरी लगी थी, क्योंकि मैं तो खुले अल्फाज में कहता हूं जो कहना होता है, तो मैंने उस नौजवान से कहा कि सटिया तेरे वालिद साहब नहीं गए, पागल तेरे वालिद साहब नहीं हुए, बल्कि तू पागल हो गया है, तू सटिया गया है। वो मेरे मुंह की तरफ देखकर गुस्सा होने लगा। मैंने कहा मैं तुझे समझाता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ कि बता कि जब तू नादान था, जब तू छोटा सा था, और जब तेरे अंदर कमजोरी थी, और जब तुझे चलना नहीं आता था, तेरे पास कोई इल्म नहीं था, तेरे पास कोई ताकत नहीं थी, तेरे पास खाने पीने का कोई सलीका नहीं था, लेकिन तुझे तेरे उसी बाप ने खाना सिखाया, तुझे चलना सिखाया, तेरे अंदर सब कुछ सलाहियत दी। तो बता आज अगर वो बूढ़ा हो चुका है, तेरे वालिद साहब अगर बूढ़े हो चुके हैं, यानी थोड़ी अकल के एतबार से कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो बुजुर्ग जो हो जाते हैं, जो बूढ़े जो हो जाते हैं, तो उनकी अकल यानी उनका मिजाज बच्चों की तरह हो जाता है। तो बता कि वो गलत है कि तू गलत है? तो उसने कान पकड़े और कहने लगा कि मौलाना वाकईतन बिल्कुल ये सही बात है। मेरे अजीजों, आज हम माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, माँ बाप के बारे में हम गलत सलत अल्फाज कहते हैं, और वो जवाब में एक बात यही रहती है कि हाँ अरे मेरे माँ बाप तो ऐसे हैं, मेरे माँ बाप तो मेरी सुनते नहीं, और मैं मेरे माँ बाप के साथ मैं क्यों बदतमीजी ना करूं, मेरे माँ बाप को मैं क्यों बुरा भला ना कहूं, क्योंकि मेरे माँ बाप तो मेरे साथ ऐसा करते हैं। नहीं मेरे अजीजों, नौजवानों, हमको हमारे माँ बाप को बहुत समझने की जरूरत है, माँ बाप के साथ ihसान का मामला करने की जरूरत है। फला तकुल लहुमा उफ, और आगे इरशाद फरमाया वला तनहरहुमा, कि उनको झिड़को नहीं, उनको यूं ना कहो हु इस तरीके का अल्फाज ना कहो, बल्कि अदब और एहतराम के साथ मैं हाजिर हूँ जी हुजूरी करो, उनकी बात को मानो, उनके मशवरों को लो, उनके इरादों के मुताबिक जिंदगी गुजारना सीखो, उनके मशवरे के मुताबिक जिंदगी गुजारना सीखो। इसलिए एक हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मेंबर के ऊपर खड़े होकर इरशाद फरमाया था। उसमें चंद जो 3 बातें इरशाद फरमाई थी, उसमें मैं एक बात आपको बताता हूँ, 2 बातों को फरमाया कि वो 2 बातें नहीं बताना है क्योंकि बात बहुत तवील हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। उन 3 बातों में एक बात ये भी थी कि वो शख्स हलाक और बर्बाद हो जाइए, वो शख्स बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए कि जिसके सामने उसके माँ बाप मौजूद हो, जिसके सामने उसके माँ बाप ने बुढ़ापा, उसके माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में उसने पाया हो, और उसने उसके माँ बाप की खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न करा पाया हो। कि माँ बाप हमारी जिंदगी में हो और वो बूढ़े हो जाए तो हम उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार न करा पाए, तो हमारे लिए मेरे अजीजों, नौजवानों, बड़ी महरूमी की बात है। अगर हम उम्र में बरकत चाहते हैं तो हमको चाहिए कि माँ बाप की इज्जत करें। एक हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो माँ बाप की इज्जत करता है,
جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، جو ماں باپ کا کہنا مانتا ہے، جو ماں باپ کا ادب و احترام کرتا ہے، جو ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، تو حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت اس کی عمر میں برکت عطا فرمائیں گے، عمر میں اللہ رب العزت اس کی عمر بڑھا دیں گے، اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ آج ہم یوں کہتے ہیں، ہمارے نوجوان یوں کہتے ہیں، ارے صاحب میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میری روزی میں برکت نہیں ہے، میں ماہانہ اتنا کماتا ہوں، اتنا زبردست کاروبار ہے، لیکن پھر بھی میرا کاروبار جو چلتا ہے اس کی فرمایا کہ پھر بھی میرے جو پیسے ہیں اس میں برکت نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں رہتا کہ میرے پیسے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، یعنی خرچ ہو جاتے، ادھر کا کام آ گیا ادھر کا کام آ گیا۔ ان نوجوانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی مانیں۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے، کسی نے عرض کیا کہ میری ماں تو بہت بد مزاج ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات ذہن میں رکھ کہ جب اس نے تجھے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جب وہ بد مزاج نہیں تھی، اس نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی کہ میری ماں تو بہت بد مزاج ہو گئی، یعنی برے اخلاق والی ہو گئی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بد مزاج نہیں تھی کہ رات بھر جاگتی تھی اور تجھے دودھ پلاتی تھی، تو پھر اس شخص نے، اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا آخر تو نے کیسے حق ادا کر دیا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کو اپنی پشت پر یعنی پیٹھ پر سوار کر کے حج کرایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ سن لے کہ تو نے اس بات کا بھی حق ادا نہیں کیا، اور تو نے اتنا بھی حق ادا نہیں کیا کہ جب تیری ماں کی ڈیلیوری ہوئی تھی یعنی ولادت ہوئی تھی اور تو پیدا ہوا تھا، اس کی تکلیف جو تیری ماں نے محسوس کی تھی اس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اویس قرنی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ارے ہر شخص جانتا ہے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اویس قرنی کے بارے میں بہت مشہور ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی معلوم ہے آپ کو کہ عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا جو یمن کا ہوگا، جس کا قد درمیانی ہوگا اور جس کا رنگ کالا ہوگا اور جس کی پشت پر یعنی پیٹھ پر سفید نشان ہوگا، تو اس سے دعا کرانا۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں کہا گیا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ تو ان سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا کہ جو یمن کا ہوگا، تو اس سے دعا کرانا، اور جس کا نام اویس ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر لوگوں سے کہا کہ بہت مختصر بتا رہا ہوں کہ بہت لمبا واقعہ ہے، لوگوں سے کہا کہ اویس نامی یہاں پہ قرن کا کوئی رہنے والا ہے، قرنی ہے کوئی؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، بہت بڑا مجمع تھا، اس میں ایک شخص کھڑا ہوا کہ میں ہوں، کہ اچھا کہ تیرا کیا لگتا ہے اویس؟ تو کہ میرا سگا بھتیجا ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں کیوں معلوم کر رہے ہو؟ تو مہا پاگل ہے۔ تو اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، رونے لگے کہ وہ پاگل نہیں ہے، تو پاگل ہے، وہ پاگل نہیں ہے، تو پاگل ہے۔ تو یہ بتا کہاں ہے وہ؟ حج کے لیے آیا ہے؟ تو کہ ہاں حج کے لیے آیا ہے، لیکن اس وقت وہاں پر وہ اونٹ چرا رہا ہے اویس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی کو لے کر گئے، دیکھا کہ کسی درخت کے نیچے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول ہیں اور ان کے ارد گرد اونٹ چر رہے ہیں۔ یہ جب دونوں پہنچے تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نماز کو مختصر کر دی، سلام پھیرا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کا نام بتاؤ، آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ عبداللہ۔ تو پھر کہنے لگے حضرت عمر کہ وہ نام بتا کہ جو تیری ماں نے رکھا تھا۔ تو کیا کہا حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ کہ میرا انٹرویو لے رہے ہو تم، میرا امتحان لے رہے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارے بھائی یہ عمر ہے، عمر عمر، اور کہ میں علی ہوں، علی بن طالب، اور یہ عمر بن خطاب۔
تو کہنے لگے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ، میں معافی چاہتا ہوں آپ کی خدمت پہ سلام، ہمارے لیے تو دعا کر دے. تو حضرت نے فرمایا، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میں آپ کے پیر کی خاک بھی نہیں، دھول بھی نہیں، اور میں آپ کے لیے دعا کروں، میں آپ کے لیے دعا کروں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اویس قرنی، تیرے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری اور بشارت دی ہے، اور ہم کو یہ کہا ہے کہ تم اس سے دعا کرانا. کیوں؟ کیونکہ تو نے ماں باپ کی، ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ تو نے تیری ماں کو راضی کر کے رکھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اویس قرنی نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. تو ہمارے لیے دعا کر. بہرحال انہوں نے دعا کی. تو میرے عزیزوں دیکھیے، یہ اس واقعے سے کیا مطلب نکلا، کیا خلاصہ نکلا کہ دیکھیے ماں کی خدمت، باپ کی عزت و احترام، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے لیے احسان کا معاملہ کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جیسا آج ہم کریں گے ویسا ہی کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ کرے گی. اس لیے آج سے یہ تہیہ اور یہ عزم کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.